سابق وفاقی وزیر پرویز خٹک کیپٹل ٹی وی سے انہوں نے ٹیلی فون پر بات چیت کی. کہا تصادم کی سیاست چل سکتی ہے، نہ ہٹلر کی نازی فورس کا وقت ہے. پرویز خٹک نے کہا کسی شوکاز نوٹس کو خاطر میں نہیں لاتا، سرکاری ملازم نہیں کہ شوکاز نوٹس جاری ہوا. کور کمانڈر ہاؤس، قلعہ بالا حصار سمیت فوجی تنصیبات پر حملہ منظم ایجنڈے کے تحت ہوا. ریڈیو پاکستان پر حملہ ایک منظم ایجنڈے کے تحت کیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی نے پارٹی قیادت کو اعتماد میں نہیں لیا، مشاورت چند لوگوں کے ساتھ تھی. ہمیشہ عوامی سیاست کی ہمارے صوبے کی روایات ہیں، سیاست میں دشمنی نہیں کرتے. پاک فوج منظم ادارہ ہے، ملک میں انقلاب اور تصادم کی سیاست نہیں چل سکتی. نوجوان نسل باشعور ہے، نوجوان کسی منفی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. بیورو چیف پشاور محمد نعیم ہمارے ساتھ موجود ہیں. محمد نعیم، مزید اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل، پرویز خٹک تحریک انصاف کے سابق صوبائی صدر، ان کا بیان کھل کر سامنے آ گیا ہے اور انہوں نے آج تحریک انصاف کی قیادت کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ تصادم کی سیاست نہیں چل سکتی، نہ ہٹلر کی نازی فورس کا وقت ہے، کسی شوکاز نوٹس کو خاطر میں نہیں لاتا. میں کوئی سرکاری ملازم تو نہیں کہ مجھے شوکاز نوٹس جاری کیا گیا ہے. انہوں نے کور کمانڈر ہاؤس، قلعہ بالا حصار سمیت فوجی تنصیبات اور ریڈیو پاکستان پر حملے کو بھی ایک منظم ایجنڈے کے تحت قرار دیا اور کہا کہ یہ منظم ایجنڈے کے تحت حملے کیے گئے ہیں. انہوں نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ پارٹی قیادت کو ہرگز اعتماد میں نہیں لیا جاتا اور مشاورت چند لوگوں کے ساتھ تھی پارٹی چیئرمین کی، اسی وجہ سے ایسے واقعات پیش آئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمیشہ عوامی سیاست کی ہے، ہمارے صوبے کی اپنی روایات ہیں، ہم سیاست میں دشمنی نہیں کرتے، اس ملک میں انقلاب اور تصادم کی سیاست نہیں چل سکتی. نوجوان نسل باشعور ہے، نوجوان کسی منفی پروپیگنڈے میں نہیں آئیں گے. پرویز خٹک نے یہ بھی واضح کیا کہ یہ قوم توڑ پھوڑ پاک فوج کے شہداء کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات کے پر حملوں کو مسترد کر چکی ہے. یہ سب کچھ ایک منظم ایجنڈے کے تحت کیا گیا. پاک فوج ایک منظم ادارہ ہے. انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے تمام معاملات پر پارٹی قیادت کو ہرگز اعتماد میں نہیں لیا، ہمیشہ اپنی مرضی کے فیصلے کیے. چیئرمین کے چند لوگوں سے مشاورت تھی جس کی وجہ سے ملک کو جو نقصان 76 سالوں میں دشمنوں نے نہیں دیا وہ مٹھی بھر کارکنوں نے دیا. آج ان کا یہ بیان انتہائی تلخ تھا اور سختی سے انہوں نے تمام واقعات کی مذمت بھی کی ہے. یہاں پر آپ کو یہ بھی کلیئر کروں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پارٹی چیئرمین کو مثبت سوچ اور مثبت سیاست اختیار کرنے کا درس ہمیشہ دیا، لیکن ان کے عزائم کچھ اور تھے. قومی اداروں کی بے حرمتی ہماری سیاست کا محور نہیں تھا. ہم عدم تشدد اور امن کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے. انہوں نے کہا کہ نئی پارٹی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے طول و عرض میں مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا ہے. سابق پارلیمنٹیرین کے ساتھ مشاورت شروع کی ہے، بول جلد قوم کو اہم خبر ملے گی. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ سیاسی رہنماؤں، ارکان پارلیمنٹ اور سینٹ کو اکٹھا کر رہے ہیں تاکہ ملک کو اس بحران سے نکالا جا سکے. انہوں نے معاشی جو بحران ہے اس کی ذمہ داری بھی سابق حکمرانوں پر عائد کرتے ہوئے کہا کہ اگر تصادم کی سیاست نہ ہوتی تو ملک آج صحیح نہج پہ تھا. جی